السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے چلو تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ آیا تھا کرن ڈائجسٹ میں مئی 2008 میں۔ اسے لکھا ہے مدیحہ تبسم نے۔ چھوٹی سی کہانی ہے، لو سٹوری ہے اور فیملی بیسڈ لو سٹوری کہہ لو۔ مزے کی ہے بہت۔ ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، یہ سب آپ کو یہ سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو جلدی سے کر دیں، اور تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی کہانیاں آپ کو ہمیشہ سننے کو ملتی رہیں۔ اور ہماری کہانیاں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز اپنے فیملی اور فرینڈ سے بھی ضرور شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی مزہ آ سکے۔ چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ اس نے ناقدانہ نظروں سے ایک بار پھر لاؤنج کا جائزہ لیا۔ اس کی 3 گھنٹوں کی مسلسل محنت سے اب کسی حد تک وہ لاؤنج نظر آ رہا تھا۔ ابھی اسے اپنے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بھی چینج کرنا تھی۔ وہ آج دوپہر کو ہی کراچی پہنچی تھی۔ ازمیر پہلے سے ہی ان کی سیٹس کنفرم کروا چکا تھا۔ لاہور سے کراچی تک کا سفر اگرچہ اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن یہاں پہنچتے ہی اسے کوفت بیزاری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ازمیر تو اسے بتا رہا تھا کہ تمہارے والے پورشن کی مکمل سیٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کی بات تو اسے خاصی حد تک پرسکون کر گئی تھی۔ اس کا ارادہ تو آتے ہی بستر پر گر جانے کا تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اپنا گھر چھوڑنے کے غم میں وہ ڈھنگ سے سو بھی نہ سکی تھی، اور کل سے تو وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اوپر سے آج سفر کی بھی کچھ تھکان شامل ہو گئی تھی۔ ہپو وغیرہ سے مل کر جب وہ ماما کے ہمراہ اوپر آئی تو اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ سیٹنگ کے نام پہ سارے گھر میں جو ادھم مچا ہوا تھا، اسے دیکھ کر اس کا دل اوبنے لگا۔ کہاں وہ اتنی نفیس طبیعت کی مالک، اور کہاں اس گھر کے ہر کمرے میں سامان تقریباً ٹھونسا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جادو کی چھڑی گھما کے ہر چیز کو ترتیب سے رکھ دے۔ اوپر سے اس کی پھپھو اور اہل خانہ اتنے بے مروت اور بد اخلاق تھے کہ ایک مرتبہ بھی اوپر آنے کی زحمت نہیں کی۔ ہاں، البتہ اتنی ہمدردی ضرور جتائی تھی کہ ایک عدد ملازمہ کو بھیج دیا تھا، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ مزداق میزاب نے اس کے ہمراہ سب سے پہلے ماما کا بیڈ روم سیٹ کیا، فضول چیزوں کو باہر نکالا۔ پھر لاؤنج کی باری آئی تھی۔ وہ بمشکل اس کی سیٹنگ کر پائی تھی کہ نیند اور تھکاوٹ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ ملازمہ بھی اس کی حالت دیکھ کر فوراً نیچے کھسک گئی تھی۔ ماما مسلسل اسے ڈانٹ رہی تھی کہ یہ سب کل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ فطرت کا کیا کرتی جو اتنی بے ترتیبی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھکن سے نڈھال ہوتے وجود سمیت وہ گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا یہیں ٹانکے پسار کے سو جائے۔ میزاب، چائے پی لو۔ ماما کی آواز پہ اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اوہ مائی گریٹ موم، اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتے ہوئے وہ خوشگوار لہجے میں بولی، میں نے تم سے کہا بھی تھا ابھی یہ سب رہنے دو، لیکن تم پہ تو جب کوئی دھن سوار ہو جائے تو پھر اسے پورا کر کے ہی چین لیتی ہو۔ وہ ابھی بھی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی پورا کہاں ہوا ہے ماما؟ خود کو فریش ظاہر کرنے کی خاطر وہ لہجے میں حتی الامکان بشاشت سمو کر بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماما کچھ کہتی، لاؤنج کا دروازہ کھول کر ندا اور مہک اندر داخل ہوئی تھیں۔ واہ بھائی، میزاب کو تو انٹیریئر ڈیزائنر ہونا چاہیے تھا، مہک نے توصیفی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ جواب میں مسکرا ہی سکی تھی۔ بیٹھو بیٹا، میں چائے لے کر آتی ہوں، ماما اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں موانی، رہنے دیں، بس پھر کبھی سہی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں تو میزاب کو لینے آئی تھی۔ ندا کی بات پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری ایک بہت اچھی دوست ہے، ان کے گھر آج گیٹ ٹوگیدر ہے، یہیں قریب ہی ہے ان کا گھر، میں نے سوچا تمہیں بھی لے چلوں، تمہاری بھی تفریح ہو جائے گی، اور ہاں، انہوں نے بطور خاص غزل کا پروگرام بھی رکھا ہے۔ غزلوں کا لائیو پروگرام تو تم ہرگز مس نہیں کرو گی، اور اسی بہانے تمہارا سب سے تعارف بھی ہو جائے گا۔ میزاب جو قدرے حیرانی سے ندا کو دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات پہ اس کی الجھن رفع ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً اسے اپنے ساتھ لے جا کر سب سے اس کا تعارف کروا دینا چاہتی تھی، ورنہ اسے گھر میں ایک گیٹ ٹوگیدر ارینج کرنا پڑتی۔ خواہ مخواہ کی جھنجھٹ ان لوگوں نے پال رکھے ہیں، اس نے سخت کوف سے سوچا۔ وہ ندا کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے ندا، لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ اب تو میں ادھر ہی ہوں، پھر کبھی۔ طبیعت کو چھوڑو، تمہیں فریش کرنے کے لیے ہی تو لے جا رہی ہوں، اور نیند کے لیے تو ابھی ساری رات پڑی ہے۔ تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر اپنی ہی کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ میزاب نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 8 بجا رہا تھا۔
میں نہیں جا رہی، اس نے جھنجھلا کر کپ ٹیبل پہ پٹخا۔ چلی جاؤ بیٹا، وہ اتنے خلوص سے تمہیں لینے آئی تھی۔ ماما نے حسب عادت اس کی تائید کی، جس پہ میزاب کو مزید غصہ آ گیا۔ جی ہاں، خلوص تمہیں دیکھ ہی رہی تھی، کھڑے کھڑے دعوت دے کر چلی گئی ہیں۔ وہ جلدی میں ہے، ندا بتا تو رہی تھی۔ ماما شروع سے ہی پھپھو اور ان کے اولاد کی فیور کرتی آئی تھی، اور اس بات سے میزاب کو اچھی خاصی چڑ تھی۔ جانتی ہوں میں اس کی جلدی کو، ابھی 2 گھنٹے وہ تیار ہونے میں صرف کرے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ ماما سے بحث کرنا آبس ہی تھا۔ ندا کے حق میں ان کے پاس اور بہت سی دلیلیں ہوتی تھی، لہٰذا وہ اٹھ کر نہانے چل دی۔ شاید اس طرح تھکاوٹ اور نیند کسی حد تک زائل ہو ہی جائے۔ فنکشن کی ارینجمنٹ لان میں کی گئی تھی، جسے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور جس بات کو میزاب نے سب سے زیادہ پسند کیا تھا وہ لائٹنگ کا انتظام تھا۔ چکا چوند روشنی کی بجائے مدھم مدھم لائٹس ماحول کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ رومانٹک بھی بنا رہی تھی۔ مستعد ویٹر ادھر ادھر سروس دینے میں مصروف تھے۔ رنگین لہراتے آنچل، نسوانی قہقہے اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا حسن جا بجا بکھرا ہوا تھا۔ ندا بلیک ساڑی کے ہمراہ وکٹورین اینٹیک جیولری اور ڈارک میک اپ کے ساتھ نہایت دلکش نظر آ رہی تھی، اور کہیں سے بھی میزاب سے 3 سال بڑی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ میزاب کا ذاتی خیال تھا۔ مہک نے بھی براؤن کلر کا سٹائلش سا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں خاصی نقصت سے تیار ہو کر آئی تھیں، جبکہ میزاب کو اپنا آپ آکورڈ ہی لگ رہا تھا۔ وہ اگرچہ سر جھاڑ منہ پھاڑ تو نہیں آئی تھی، لیکن غصے میں اس کے ہاتھ جو سوٹ بھی لگا اسے ہی پہن لیا۔ بالوں کو زبردستی گویا جوڑے کی شکل دی تھی، اور احتجاجاً چند لٹیں اطراف سے نکل کر اب اس کے چہرے پہ دائیں بائیں جھول رہی تھیں۔ نیچرل کلر کی لپسٹک لگانے کے بعد وہ کسی بھی قسم کی جیولری سے مبرہ بالکل تیار تھی۔ ندا و مہک اب اپنے جاننے والوں سے اس کا تعارف کروا رہی تھیں۔ میزاب کا تو برا حال ہو رہا تھا، اب تو اسے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دبے لفظوں میں 1-2 بار واپسی کا کہہ چکی تھی، لیکن دوسری طرف کوئی خاص نوٹس نہیں لیا گیا تھا۔ اس نے ازمیر کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن مایوسی ہوئی، وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اصل مہمان تو اب آئے ہیں۔ ندا نہ جانے اب کس پہ صدقے واری جا رہی تھی۔ میزاب نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ وہ کم از کم ہر کسی سے ایسی لگاوٹ کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ ندا اب اشارے سے اسے بلا رہی تھی۔ آنٹی، یہ میری کزن ہے میزاب، آج ہی لاہور سے آئی ہے، اور میزاب یہ ہمارے بہت اچھے پڑوسی ہیں، ہمارے گھر کے بالکل سامنے والا گھر ان کا ہے۔ میزاب نے بمشکل ان سے رسمی سلام دعا کی تھی، البتہ یہ فیملی اسے سب سے ڈیسنٹ لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ ندا باقیوں کا انٹروڈکشن کرواتی، مہک اسے آوازیں دینے لگی تو وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی اس کی طرف بڑھ گئی۔ یہ میری بہو ہے لائبہ، اور یہ میرا شرارتی پوتا حمزہ ہے۔ ابھی ایک آفت کی پرکالا ماہم گھر میں ہے، اور یہ میرا لائق فائق بیٹا حنزلہ ہے۔ وہ آنٹی اب خود اپنی فیملی کا تعارف کروا رہی تھی۔ ان کے تعارف پہ میزاب نے بے حد حیران ہو کر سر اوپر اٹھایا تھا۔ لائبہ تو خیر ٹھیک تھی ہی، دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ میرڈ ہے، لیکن اس کے برابر میں کھڑا لڑکا بالکل ینگ تھا۔ بلو جینز پہ لائٹ بلو شرٹ پہنے، سلیقے سے جمے بالوں سمیت وہ نہایت شاندار شخص کہیں سے بھی 2 بچوں کا باپ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی مسلسل ارتکاز کو محسوس کر کے حنزلہ نے نظر گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے باہم تصادم پہ اس نے گڑبڑا کے نظریں فوراً چکا لی تھیں، جبکہ مقابل کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہو گئی تھی۔ لائبہ نے مشکوک نظروں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مزید کوئی بات کرتے، غزلوں کا پروگرام شروع ہو گیا۔ تمام لوگ نشستوں کی طرف بڑھنے لگے۔ میزاب نے اپنے لیے کافی پیچھے رکھی کرسیوں میں سے ایک منتخب کی تھی۔ اس طرف روشنی بھی آگے کی نسبت کچھ کم تھی۔ مدھم روشنی اور مدھم میوزک، میزاب نے اپنا سر چیئر کی پشت سے لگا دیا۔ گلوکار اپنی خوبصورت آواز میں جادو بکھیر رہا تھا۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی، اب یاد آیا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ تھکاوٹ غالب آ رہی تھی، یا ماحول ہی زیادہ اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ ریلیکس ہونے کے سے انداز میں چیئر پہ بیٹھی تھی، بایاں بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ ویسے بھی سب لوگوں کا دھیان اسٹیج کی جانب تھا۔ آخری رو میں شاید کوئی بیٹھا بھی نہیں تھا۔ اس کا خیال یہی تھا، اس طرف کون سا کسی کا دھیان جاتا ہے۔ دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا۔ گلوکار کی آواز اب بھی ماحول میں طلسم بکھیر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ چیئر کی پشت پہ اس کا ڈھلکتا ہوا سر دائیں طرف سے کسی مضبوط سی چیز پر ٹک گیا تھا۔ حنزلہ جو اپنے دھیان میں غزل کے بولوں میں گم تھا، ایک دم چونک گیا۔ وہ جو محترمہ بھی تھی، نہایت استحقاق سے اس کے کندھے پہ سر رکھ کے
گائکی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ حنزلہ اس کی بہادری پہ عرش عرش کر اٹھا۔ وہ لڑکیوں سے پیچھا چھڑوانے کی خاطر تو آخری رو میں بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی عزت افزائی کرتا، اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ سو رہی ہے۔ اس نے نظریں گھما کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ ندا کی کزن میزاب تھی، جو کچھ دیر پہلے حیران نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ اب اس کے کندھوں پہ سر رکھے محو استراحت تھی۔ پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر طرب یاد آیا۔ اس کا دھیان اب بٹ رہا تھا۔ آدھا دھیان اسٹیج کی طرف تھا تو آدھا دھیان اپنے بائیں پہلو کی طرف۔ اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی دل فریب مہک اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ باوجود کوشش کے بھی وہ اس کا سر اپنے کندھے سے نہیں اٹھا سکا تھا۔ حال دل ہم بھی سناتے، لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ موبائل کی تیز بیپ نے جہاں اسے چونکایا تھا وہاں وہ بھی کسمسائی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے سامنے دیکھا جہاں اب بھی غزل جاری تھی۔ یس، ہنزلہ اسپیکنگ۔ اس کے بے حد قریب سے آواز ابھری۔ لاشعور سے شعور تک کا سفر اس نے چند سیکنڈز میں طے کیا تھا اور ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے برابر والی سیٹ پہ حنزلہ بڑا چمان تھا۔ میزاب کو ایک دم ہی ڈھیروں خجالت اور خفت نے آ گھیرا۔ کیا میں اس کے کندھے پہ سر رکھ کر سوتی رہی ہوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک سیکنڈ میں یہاں سے غائب ہو جائے۔ نہ جانے وہ اسے کیسی لڑکی سمجھتا ہوگا۔ فون آف کر کے حنزلہ نے ایک نظر اس کے خفت زدہ چہرے پہ ڈالی۔ خود کو کچھ کہنے سے بمشکل باز رکھتے ہوئے وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا تو میزاب کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اللہ اللہ کر کے پروگرام ختم ہوا تو وہ گھر پہنچے۔ سوتے وقت جو ہی اس نے سر تکیے پہ رکھ کر دایاں بازو تکیے کے اوپر پھیلایا، اس کے ذہن میں ایک زبردست جھماکا ہوا۔ کیا میں نے اس شخص کے کندھے پہ بھی یوں ہی بازو پھیلایا ہوا تھا؟ اس کی گردن کے گرد؟ وہ آگے سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ شروع سے اسی سٹائل میں سوتی تھی اور آج جس طرح اس کا برا حال ہوا تھا اسے اپنے آپ سے ہر قسم کی بے وقوفی کی توقع تھی۔ اگر اس کی بیوی دیکھ لیتی تو میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتی؟ ایک اور سوچ، مجھے اس سے اپنی حرکت پہ ایکسکیوز کرنا چاہیے۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادی میں اتری اسے خود خبر نہ ہوئی۔ حمزہ، یہ دودھ کا گلاس آپ کو ختم کر کے اٹھنا ہے۔ 5 سالہ حمزہ نے اپنی ماما سے نظر بچا کے دودھ کا گلاس اس سائڈ پہ رکھنے لگا تھا۔ منہ بسورتے ہوئے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ وہ سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ جمع تھے۔ ماما، کل آپ ندا کی کزن میزاب سے ملی تھی؟ کتنی ڈیفرنٹ ہے وہ ندا اور مہک وغیرہ سے۔ موضوع گفتگو اب رات کی پارٹی کی طرف مڑ گیا تھا۔ لائبہ اپنی ساس فصیحہ سے مخاطب تھی۔ وہ شکل سے ہی سادہ اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ اپنی سادگی کے باوجود وہ اپنی کزن سے خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ فصیحہ نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ ماشاءاللہ، اس سادہ اور معصوم لڑکی کا کارنامہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ چند لمحوں سے قبل اپنی رائے بدل لیں۔ حنزلہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سوچا۔ اس کے کندھے پہ ابھی تک وہ لمس جاگ رہا تھا، یہ شاید سو رہا تھا، لیکن مجھے کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ دیکھا تھا کیسے سست سست سی لگ رہی تھی۔ لائبہ نے دوبارہ اظہار خیال کیا۔ ہاں، محسوس تو مجھے بھی ہو رہا تھا، فصیحہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اے تم کدھر گم ہو؟ لائبہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ ایک دم چونک اٹھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ساس اور بہو میں پھوٹ کیسے ڈلواؤں۔ اس نے شرارت سے لائبہ کی طرف دیکھا۔ ایک تو تم ہر وقت جلتے رہتے ہو ہماری محبت سے، جب اپنی بیوی آئے گی نا تب پتہ چلے گا۔ لائبہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر فصیحہ سے مخاطب ہوئی۔ ماما، میرا خیال ہے اب حنزلہ کی شادی کر دیں، یہ لڑکا ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ لائبہ کی بات پہ حنزلہ کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ واحد موضوع تھا جس سے وہ کتراتا تھا۔ آپ کو شادی کروانے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنی پرسوچ نظریں لائبہ پہ جمائی۔ ہاں تو اور کیا، وہ خوشی سے بولی۔ تو پھر ایسا کریں، اپنے شوہر نامدار ایس پی ہاشم ہارون احمد کی دوسری شادی کروا دیں۔ میری جان بھی چھوٹ جائے گی اور آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ اپنی امڑتی ہوئی مسکراہٹ کو بمشکل کنٹرول کرتے وہ کرسی دھکیل کے کھڑا ہو گیا۔ حنزلہ، ماما نے سخت تنبیہ نظروں سے دیکھا اسے۔ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے ماما، اتنا زبردست تو آئیڈیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، پھر حمزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آ جاؤ پارٹنر، دیر ہو رہی ہے۔ حمزہ نے دودھ کا گلاس جھٹ سے ٹیبل پہ رکھا اور لپک کر چاچو کی طرف بڑھ گیا۔ مبادہ دودھ نہ پینا پڑے، اور دودھ کا گلاس جوں کا توں دیکھ کر لائبہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سیڑھیاں اتر کر جوں ہی نیچے آئی سب سے پہلے ازمیر سے سامنا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اپنے اس کزن سے اسے شروع سے ہی چڑ تھی، بلکہ اپنی پھپھو کا سارا گھرانہ ہی اسے بناوٹی سا لگا کرتا تھا، لیکن کاش کہ کبھی یہ بات وہ ماما کو سمجھا سکتی۔
नज़दीकी एक पार्क है, बस वहीं तक जा रही हूँ। उसने रुक कर उसे जवाब दिया था। मैं छोड़ाता हूँ। वो ऐन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बेबाक निगाहों से मीज़ाब को उलझन होने लगी। शुक्रिया, मैं चली जाती हूँ। करीब ही तो जाना है, वो नॉर्मल लहजे में बोली। कभी खादिम को भी खिदमत का मौका दे दिया करो। उसके बाएं गाल को आहिस्तगी से छूते हुए वो साइड पे हो गया तो मीज़ाब सुलग के रह गई। तेज तेज कदमों से चलते हुए उसने गेट क्रॉस किया था। अरे मीज़ाब, तुम? लाइबा उसे देखते ही खुश दिली से बोली थी। उसे भी खुशगवार हैरत हुई थी। कैसी हैं आप? वो उसके पास ही बेंच पर बैठ गई। पार्क में ज्यादा रश नहीं था। फाइन। तुम तो उस दिन के बाद नजर ही नहीं आई। मैं समझी शायद तुम वापस चली गई हो। नहीं, वापस कहाँ, अब हम मुस्तकिल यहीं शिफ्ट हो गए हैं। वो मुस्कुराई। हम? यानी कि पूरी फैमिली? लाइबा ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। दरअसल 1.5 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैं और मामा अकेले रह गए थे। फुप्पो और अंकल बहुत जोर लगाते थे कि हम भी इधर ही आ जाएं, क्योंकि मेरे पापा और फुप्पो 2 ही बहन भाई थे। लिहाजा वो चाहते थे कि अब हम इकट्ठे रह लें। लेकिन मेरी स्टडी की वजह से मामा को रुकना पड़ा, और जो ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई हम यहाँ आ गए। मीज़ाब ने सारी तफसील बताई। मैं और मामा अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। चलो, अच्छी बात है। अब तुम यहाँ रहोगी तो खूब गपशप रहेगी। लाइबा ने दानिस्ता मौजू बदला था। चलो आओ, वापसी पे तुम्हें मामा से भी मिलवाऊंगी। चंद इधर उधर की बातें करने के बाद लाइबा खड़ी हो गई। फिर कभी सही, वो हिचकिचाई। अगर उनका शौहर घर पे हुआ तो? फॉर्मेलिटी को छोड़ो यार, अब तो इकट्ठे रहना है, आना जाना लगा रहेगा। लाइबा ने बेतकल्लुफी से उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया तो नाचार उसे चलना पड़ा। आपके शौहर घर पर ही होते हैं? बातों के दौरान बिलाखिर उसने पूछ ही लिया। नहीं, वो तो एसपी हैं, अक्सर और बेशतर शहर से बाहर ही होते हैं। आजकल भी वो एक जरूरी केस के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए हैं। लाइबा की बात सुनकर उसे काफी तसल्ली हुई थी। लाइबा की सास फसीहा आंटी बहुत मुशफ़िक़ खातून थी। मीज़ाब को वो बहुत पसंद आई। खुद लाइबा भी काफ़ी फ्रैंकली तबीयत की थी, और हमज़ा तो इतना शरारती कि मुसलसल उसे हंसाया जा रहा था। यहाँ आकर वक्त गुजरने का एहसास उसे बिल्कुल नहीं हुआ था। मीज़ाब आंटी, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है? हमज़ा अंदर से सीढ़ी लाया था, अब उसके सामने खड़ा पूछ रहा था। बस अब ये तुम्हें किसी न किसी काम पे लगा देगा। लाइबा मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। बिल्कुल आता है, उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं बड़ी फैंटास्टिक मूवी लेकर आया हूँ। आए चाचू के कमरे में चल के देखते हैं। उनका कंप्यूटर बिल्कुल परफेक्ट है। हमजा की बात पे वो सोच में पड़ गई थी। यूं किसी के घर में इतनी मुदाखलत उसे पसंद न थी, और फिर उसका चाचू न जाने किस मूड का इंसान था। वैसे उसका बाप इतना यंग था तो लाजमी बात थी चाचू साहब भी कोई इतने बड़े न होंगे। उठ भी जाए मीज़ाब आंटी, हमजा ने दोबारा इसरार किया। हमजा, तुम्हारे चाचू को अगर... वो फिर भी हिचकिचा रही थी। चाचू घर में नहीं है, वो रात को आते हैं। वो उसकी बात काट के बोला। चलो जाओ मीज़ाब, वरना ये जिद्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा, बल्कि माहम को भी ले जाओ। मैं तब तक जरा किचन देख लूं। लाइबा भी हमजा की ही मामा थी। माहम को उसकी गोद में डालकर खुद किचन की तरफ बढ़ गई। फसीहा आंटी शायद पहले ही किसी काम से अंदर जा चुकी थी। हमजा के हमरा जब वो अंदर दाखिल हुई तो दाद दिए बगैर न रह सकी। कमरे का इंटीरियर, कलर स्कीम, डेकोरेशन, हर चीज़ ज़बरदस्त थी। हमजा को उसकी मतलूबा सीडी लगाकर देने के बाद उसने माहम को बेड पर बिठाया और 2-4 चीज़ें उठाकर सामने रख दी। वो पूरी तवज्जो से उससे खेलने लगी। हमजा मूवी देखने में मुनहमिक था। शायद वो ये भूल चुका था कि मूवी उसे मीज़ाब को भी दिखानी है। मीज़ाब की नज़र बुक रैक पर पड़ी, जहाँ तकरीबन हर किस्म की बुक्स नज़र आ रही थी। तो मौसूफ खासे बाज़ौक़ मालूम होते हैं। उसने यूं ही एक सफ़रनामा निकाल लिया और उसकी वर्क गिरदानी करने लगी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला था और हंजला अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही एक लम्हे के लिए तो वो भौंचकार रह गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने 6-7 साल बाद अपने कमरे में कदम रखा है, क्योंकि अंदर एक खालिस घरेलू माहौल उसका मुंतज़िर था। बेड पे पूरी तमकीनत से बैठी लड़की उसे देखकर बुरी तरह सटपटाई थी। किताब छूटकर हाथ से नीचे जा गिरी थी। आप? वो फ़कत इतना ही कह पाई। या अल्लाह! क्या मैं इस शख्स के सामने शर्मिंदा ही होती रहूंगी? जी मैं... वो उसी के अंदाज में बोला। उनकी आवाज़ों से हमजा का तसलसल भी टूटा था। वो बेचारा भी बौखलाकर खड़ा हो गया। उसके गुस्से से भी वाकिफ था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे कमरे में आप किसकी इजाज़त से तशरीफ़ लाई हैं? वो लफ्ज़ चबा चबा के बोला। आपका कमरा? वो हैरान हुई। लेकिन ये तो हमजा के चाचू का कमरा है। मीज़ाब आंटी, यही मेरे चाचू हैं। हमजा ने उसके करीब आकर दबे लहजे में कहा।
وہ مزید حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ آپ کے پاپا ہیں۔ غیر اختیاری طور پر یہ جملہ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ کیا؟ حمزہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اچھلا تھا۔ میں آپ کو 2 بچوں کا باپ نظر آتا ہوں؟ صدمے سے اس کی آواز پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ I'm sorry، وہ سر جھکا گئی۔ اوف، کاش کہ زمین پھٹتی اور میں اس میں سما جاتی۔ اپنی ساری زندگی میں اسے کبھی اتنی شرمندگی نہیں ہوئی تھی جتنی اس شخص سے 2 ملاقاتوں میں ہوئی تھی۔ وہ واقعی حد سے زیادہ بے وقوف تھی۔ اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر حنزلہ کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب اس کے لبوں پہ مدھم مسکراہٹ تھی۔ حمزہ تو موقع پاتے ہی کھسک گیا تھا۔ آپ اسی رفتار سے شرمندہ ہوتی رہیں تو ایک دن بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس کا مسکراتا ہوا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ وہ جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، ایک دم ہی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ 2 گہری متبسم نگاہیں اسی پہ مرتکز تھیں۔ وہ فوراً سے بیشتر نگاہیں جھکا گئی۔ حنزلہ نے دلچسپی سے اس کی حرکت نوٹ کی تھی۔ یکا یکی اس کمرے میں کھڑی وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ دیکھو حنزلہ، میں نے ہی میزاب اور حمزہ کو تمہارے کمرے میں بھیجا تھا۔ لائبہ نے اندر آتے ہی فوراً صفائی پیش کی تھی۔ وہ اپنے دیور کے مزاج کی گرمی سے واقف تھی۔ بات بے بات جس کا غصے کا گراف بڑھ جاتا تھا، غالباً حمزہ اسے رپورٹ پہنچا آیا تھا، جب ہی فوراً آ گئی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ نہ تو ناک پہ غصہ دھرا تھا، نہ ہی ماتھے پہ بل، نہ ہی گھوٹی ہوئی نگاہیں۔ اس کے برعکس ایک ملائم سا تاثر اس کے چہرے پہ تھا۔ میں نے کب منع کیا ہے کہ مت بھیجیں؟ اینی وے، ان سے پوچھ لیں کیا مستقل یہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ شرارت سے کہتا وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جو مسلسل بیڈ کے کنارے ایک ہی زاویے پہ کھڑی تھی، جزبز ہو کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تم مائنڈ مت کرنا اس کی باتوں کو۔ لائبہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی، ماہم کو اٹھا کر۔ کوئی بات نہیں، میں چلتی ہوں، اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ ماما اٹھ گئی ہوں گی، ان کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ بددقت بولی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ لائبہ نے اس کا رویہ دیکھ کر مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ فصیحہ آنٹی کو سلام کر کے فوراً باہر نکل گئی۔ بس اب آپ یہاں پہ آرام کریں، میں آپ کے لیے یخنی بنا کے لاتی ہوں، اور ہاں، آج شام میں ہم چہل قدمی کرنے بھی جائیں گے۔ ماما کو سہارا دے کر وہ بیڈ روم سے لاؤنج تک لائی تھی۔ کل رات کو اچانک ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ پہلے تو ہلکا سا بخار تھا، بعد میں ایک دم بڑھ گیا۔ میزاب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے سے ازمیر کو بلا کے لائی تھی۔ ایک تو ماما پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ تھی، انہیں ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا تو میزاب کی جان پہ بن جاتی۔ ابھی بھی ازمیر نے ہی فون کر کے ڈاکٹر کو بلوایا تھا۔ رات کی کسی پہر ماما کی طبیعت سنبھلی تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اب بھی وہ انہیں بیڈ روم سے نکال کر لاؤنج میں لے آئی تھی تاکہ ان کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے۔ کچن میں آئی تو کافی کام اس کے منتظر تھے۔ کل رات کے برتن بھی جوں کے توں سنک میں موجود تھے۔ اس کی کل کی بدحواسی کی وجہ سے کچن الٹ پلٹ ہوا پڑا تھا۔ دوپٹہ اتار کے اس نے کچن کے دروازے پہ لٹکایا۔ سب سے پہلے تو ماما کے لیے یخنی رکھی، پھر سنک میں موجود برتنوں کو دھونے لگی۔ برتن دھو کے انہیں سیٹ کیا، کیبنٹ کو درست کیا۔ اس دوران یخنی تیار ہو چکی تھی۔ باؤل میں نکال کر اس نے یخنی علیحدہ کی، پھر اپنے لیے چائے کی کیتلی رکھنے ہی لگی تھی جب اسے لاؤنج میں کسی کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ پھپھو ہوں گی، ماما کا حال احوال دریافت کرنے آئی ہوں گی، اس نے قیاس کیا، پھر کیتلی میں مزید 1 کپ کا اضافہ کر دیا۔ پھپھو، ندا اور مہک نظر نہیں آئیں؟ مجھے کل سے کہیں گئی ہوئی ہیں کیا؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے وہ اپنی رو میں بولے گئی۔ زبان کو بریک تو اس وقت لگا جب سامنے فصیحہ آنٹی اور ان کے فرزند حنزلہ کو براجمان دیکھا۔ سب سے پہلا احساس اسے یہ ہوا کہ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی ہے۔ اپنی بات مکمل کیے بغیر وہ اندرونی دروازہ دھکیل کر کچن کی طرف لپکی تھی۔ صحیح کہتا ہے حنزلہ، میں اس کے سامنے اسی رفتار سے شرمندہ ہوتی رہی تو بالکل ہی ختم ہو جاؤں گی۔ اپنے شانوں کے گرد دوپٹہ پھیلاتے ہوئے اس نے کڑ کے سوچا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ اب باادب طریقے سے ان کا حال دریافت کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ مجھے کل فیروزہ نے بتایا تھا کہ تمہاری ماما کی طبیعت رات کو اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میں تو صبح سے آنے کا سوچ رہی تھی، لیکن لائبہ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ پرسوں سے اپنے میکے گئی ہے۔ ابھی حنزلہ آیا تو میں اسے لے کر ہی آ گئی۔ جواباً انہوں نے پوری تفصیل بتا ڈالی تھی۔ وہ تھوڑی دیر ان کے پاس ٹھہری، پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی جب وہ دوبارہ اندر داخل ہوئی تو حنزلہ ماما سے ان کی بیماری ڈسکس کر رہا تھا۔ بیٹا، مجھے تو بغیر چینی کے چائے دینا، یہ شوگر لیول تو بس ذرا سی بد پرہیزی سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ فصیحہ آنٹی کے کہنے پہ اس نے بغیر چینی کے چائے بنا کر انہیں دے دی۔ شوگر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حنزلہ کی جانب دیکھا۔ 1 چمچہ، اس نے سنجیدگی سے کہا تو میزاب نے چینی مکس کر کے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔
जिसे उसने शुक्रिया के साथ थाम लिया था। किस कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप करवाती हैं आप आंटी का? वो यकीनन अब उसी से मुखातिब था। लाहौर में तो डॉक्टर वारिस खान बहुत मंझे हुए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन यहाँ कराची में तो इज़मीर बता रहा था कोई डॉक्टर अब्दुल रऊफ नियाजी हैं, परसों की अपॉइंटमेंट है उनसे। उसने जवाब दिया तो वो सर हिलाते हुए कहने लगा, वो भी काफ़ी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आंटी को तो शुगर का मसला है, आप ये केक लेना। उसने आदाब मेज़बानी निभाई। आखिर उसकी 2 दफ़ा बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करके वो उसकी मामा की अयादत के लिए आया था। अब इतना हक तो उसका बनता था। वो केक वाली प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले लो बेटा, बेकरी का नहीं है, मीज़ाब ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मामा की वजाहत पे वो झींक गई। फिर तो लाजमी चेक करना पड़ेगा। मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते हुए उसने केक का एक छोटा सा पीस मुंह में रखा। आप मीज़ाब के साथ कभी हमारे घर का चक्कर लगाएं, एक जगह बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है। फसीहा आंटी अब मामा से मुखातिब थी। मैं आऊंगी, अभी तो फिलहाल मैं सीढ़ियां उतर नहीं सकती। मामा ने मुस्कुराते हुए उज़र पेश किया था। मीज़ाब, तुमने तो इतने दिन से हमारी तरफ का रुख ही नहीं किया। लाइबा कई मर्तबा तुम्हारा पूछ चुकी है। मैं तो समझी शायद तुम किसी बात पे नाराज हो गई हो। उनका रुख अब उसकी तरफ था। नहीं, नाराज़ी वाली तो कोई बात नहीं, बस वैसे ही मसरूफियात थी। लाइबा आप इसे कहिएगा मैं किसी दिन आऊंगी। वो फौरन बोली थी। अच्छा, आप इजाज़त दीजिए। वो चाय का कप रखते हुए खड़ी हो गई। बैठे आंटी, खाना खा कर जाइएगा। वो भी उनके साथ खड़ी हो गई। नहीं बेटा, फिर सही, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ओके मीज़ाब, आपको किसी किस्म की कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक कह सकती हैं। वो अपने पोर्शन के दाखिली दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आई थी जब हंजला ने उससे कहा। मीज़ाब ने सरस बात बहला दिया। उसका दिल एकदम ही उसके लिए तशक्कुर के जज्बात से लबरेज हो गया था। और हाँ, फसिया आंटी नीचे सीढ़ियां उतरने लगी थी जब वो एकदम मुड़ा। केक बहुत मज़े का था, मैं दोबारा इसे खाने का इरादा रखता हूँ। उसके लिए तो आपको दोबारा आना पड़ेगा, मुस्कुराकर कहती हुई वो वहां से पलट गई थी। हमजा, यह आइसक्रीम कहाँ से ली है आपने? हमजा के हाथ में आइसक्रीम देखकर उसने कदर बरहम होकर उससे दरियाफ्त किया था। मामा, पापा ने लेकर दी है, वो सहम कर बोला। लाइबा ने मुड़कर अब खफगी बनी नजरों से हाशिम को देखा था। आपको इल्म भी है कि इसे जुकाम और खांसी है, इसके बावजूद आपने इसे आइसक्रीम ले दी है? छोड़ो यार, शौहर के लिए तो तुमने सख्त रूल्स अपना रखे हैं, कम से कम बच्चों के मामले में ही कुछ रियायत कर लो। वो मायने खेजी से बोला तो लाइबा ब्लश हो गई। जी नहीं, जरा सी रियायत कर लो तो फिर लोग ज्यादा ही फैल जाते हैं। वो उसे चिढ़ाने को बोली। चलो थोड़ी सी रियायत करके तो देखो। उसके करीब आके उसके दोनों हाथ थाम लिए। लगता नहीं है कि आप एसपी हैं। फिर क्या लगता हूँ? दिलचस्पी से पूछा गया था। आशिक लग रहे हैं इस वक्त। हाशिम का जबरदस्त कहकहा बुलंद हुआ। भाई साहब, खैरियत तो है ना? हंजला शायद किसी काम से लॉन में आया था या वैसे ही गुजरा था। हाशिम पे चोट करना नहीं भूला। फिक्र न करो, जब तक हंजला, हारून अहमद ऐसे नेक और मोमिन शख्स मौजूद हैं, इस घर में सलामती रहेगी। हाशिम भी उसी का भाई था। बस अब दोनों भाइयों का मार्का शुरू। उन दोनों को देखकर लाइबा ने एक लंबी सांस खींची। वो जानती थी बातों में दोनों भाइयों से कोई नहीं जीतने वाला। उसी वक्त गेट खुला था और अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर हंसला की आंखों में यकलख चमक उभरी थी, जो हाशिम की तेज नजरों से हरगिज पोशीदा नहीं रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मीज़ाब ने करीब आकर सबको मुश्तरका सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, वो सब कोरस में बोले थे। लाइबा उसे करीब पड़ी चेयर्स पर ले आई थी, जबकि हंजला और हाशिम नीचे घास पर ही धरना मारे बैठे थे। आई थिंक आप मीज़ाब हैं। हाशिम ने अंदाजा लगाया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बिल्कुल, मैं मीज़ाब ही हूँ। मीज़ाब ताहिर। उसने पूरा नाम बताया अपना। कैसी हैं आप? ये लाइबा आपका बहुत तस्करा करती है, कभी कभी तो मुझे जेलसी होने लगती है। हाशिम का अंदाज दोस्ताना था। मीज़ाब की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइबा अभी तो वैसे ही आदत से मजबूर हैं। आप ख्वामखा अपना खून मत जलाया करें। चलें, आप कहती है तो मान लेते हैं। लाइबा बता रही थी आप मुस्तकिल यहीं रहेंगी, क्या लाहौर में आपके रिलेटिव्स नहीं हैं? हाशिम याद आने पर पूछने लगा। एक्चुअली मेरे पापा और मेरी फुप्पो दो ही बहन भाई हैं। पापा की तो तकरीबन 1.5 साल पहले डेथ हो गई थी। अब फुप्पो ही हैं और मेरी मामा भी मेरी तरह अकलौती औलाद हैं। लिहाजा मेरा ननिहाल भी नहीं है। नाना अब्बू और नानी अम्मी काफ़ी अर्सा पहले ही वफात पा चुके थे। अब दूर के रिश्तेदार तो हैं, लेकिन करीबी सिर्फ फुप्पो ही हैं। मैं और मामा चूंकि अब लाहौर में अकेले थे, इसलिए फुप्पो वगैरह के कहने पे हम वो घर बेचकर यहाँ आ गए हैं। क्योंकि मामा हार्ट पेशेंट है, वक्त बे वक्त उनकी तबीयत बिगड़ जाती है,
اس لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں یہاں آنا ہی پڑا۔ میزاب نے اسے پوری تفصیل سے جواب دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایس پی ہیں اور گول مول جواب سے ان کی تسلی نہیں ہوگی۔ اوہ، تو یہ مسئلہ ہے۔ میں بھی کہوں کس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے عادل ہاؤس میں رہے گا؟ اور وہ تمہارا کزن، کیا نام ہے اس کا، ازمیر عادل، آج کل سیاست میں آنے کے پروگرام بنا رہا ہے، بڑی اونچی اونچی اڑانے بھر رہا ہے، کسی دن منہ کے بل نیچے گرے گا۔ لائبہ نے آنکھیں دکھائیں لیکن ہاشم نوٹس لیے بغیر بولتا رہا۔ مجھے مہک نے بتایا تو تھا کہ ازمیر کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ سیمینار میں شرکت وغیرہ کرتا رہتا ہے، لیکن میں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس نے کچھ پریشان ہو کے دریافت کیا تھا۔ آخر جو بھی تھا وہ اس کی اکلوتی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خاص بات تو اپنے وقت پہ ہی منظر عام پہ آئے گی، لیکن جب انسان آگ سے کھیلے گا تو چنگاریاں تو اڑیں گی ہی، اور آپ کے دامن پہ بھی گریں گی، لہٰذا ہوش مند انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی مبہم سی بات پر میزاب نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ اب بس بھی کریں، یہ آپ کا تھانہ نہیں ہے جو یوں تفتیش کریں اور لیکچر دیتے پھریں۔ آپ تو گھر پہ بھی ایس پی بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ لائبہ سے رہا نہ گیا تو بالآخر بول اٹھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم شکوہ کر رہی تھی کہ میں ایس پی نہیں لگتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے لائبہ کو لاجواب کیا تو وہ جھنجھلا کر میزاب سے کوئی بات کرنے لگی۔ لائبہ کی کسی بات پہ وہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ اس کے سبھی چہرے پہ حنزلہ کی نگاہیں ٹک سی گئیں۔ کچھ تو تھا اس چہرے میں جو اپنی طرف کھینچتا تھا، دل خود بخود اس کی طرف ہمکتا تھا، جو سب سے مختلف تھی پر اپنی اپنی لگتی تھی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے میزاب پزل سی ہو گئی، گالوں پہ خود بخود ہی گلابی چھلکنے لگی۔ حنزلہ ہاشم کو یکسر فراموش کیے یکٹک پوری دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے کندھے پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ہاشم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ حنزلہ نے جھیمتے ہوئے اپنی توجہ میزاب سے ہٹائی اور ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرنے والے اپنے اکھڑ سے بھائی کو اس روپ میں دیکھ کر ہاشم کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ کب ہوئی یہ واردات؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے ہاشم نے سرگوشی میں دریافت کیا۔ بس اچانک ہی، مجرموں کی طرح سر جھکاتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف بھی ایسا ہی معاملہ ہے یا نہیں؟ معلوم نہیں۔ تو معلوم کرو نا یار، وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ کیسے معلوم کروں؟ اس نے بے بسی سے دریافت کیا۔ مرد بنو یار، اس عمر میں تو لوگ 8-10 عشق بھگتا لیتے ہیں۔ ہاشم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے 8-10 نہیں، ایک ہی کافی ہے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، نام ہی گارنٹی ہے، میں تمہیں موقع فراہم کرتا ہوں، آگے کا کام تمہارا ہے۔ حنزلہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ لائبہ کو پکارنے لگا۔ کوئی چائے وائے تو پوچھ لو اپنی مہمان کو، کیا سوچتی ہوگی، کیسے ill mannered میزبان ہے۔ اوہ مائی گاڈ، میرے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ تم بیٹھو یہیں میزاب، میں 5 منٹ میں چائے لے کر آئی۔ لائبہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میزاب نے لاکھ منع کرنا چاہا لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ نے خواہ انہیں کچن میں دھکیل دیا۔ میں چائے پی کر آ رہی ہوں، وہ ہاشم سے مخاطب ہوئی۔ البتہ حنزلہ کی طرف دیکھنے سے اس نے گریز ہی کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، خواتین کچن کے کام کرتی اچھی لگتی ہیں۔ ارے یاد آیا، مجھے تو آج ایک ضروری فون کرنا تھا۔ حنزلہ تم تب تک میزاب کو کمپنی دو، میں ابھی آیا۔ میزاب تم جانا نہیں، وہ اسے تاکید کرتے ہوئے اندر چلا گیا تو حنزلہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ اب بات کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تو چل پھر لیتی ہیں، اس نے نظریں ہاتھوں پہ جماتے ہوئے جواب دیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو سی لڑکی تھی، بچپن سے ہی کو ایجوکیشن میں پڑھنے کی وجہ سے وہ نہایت سہولت سے حضرات سے گفتگو کر لیا کرتی تھی، لیکن مقابل کی آنکھوں میں کچھ ایسا تو ضرور تھا جو اسے کنفیوز کر دیتا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد آپ نے یہاں کا رخ کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ ابھی بھی اگر لائبہ بھابھی آپ کو صبح فون نہ کرتی تو آپ ہرگز نہیں آتی۔ صبح لائبہ بتا رہی تھی آج اس نے میزاب کو بلوایا ہے ان سے ملانے کے لیے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، یہ الفاظ اس کے کانوں میں بھی پڑ گئے تھے۔ اب لائبہ اور ہاشم کو لان میں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی ادھر ہی آ گیا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ لائبہ بھابھی اسے لان میں ہی روک لیں گی اور یہ نہ ہو کہ وہ اندر بیٹھا مکھیاں مارتا رہ جائے اور اس کی کلب سے چھٹی بھی بیکار میں ضائع ہو جائے۔ جنہیں میں یاد تھی انہوں نے فون بھی کر لیا تھا۔ اس کی حاضر جوابی ایک دم ہی اٹھ کر آئی تھی۔ اگر میں تمہیں فون کر کے بلاؤں تو آ جاؤ گی؟ اس نے ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو اس کے اندازے تخاطب کی تبدیلی، دوسرا لہجہ کی تبدیلی، وہ چند لمحوں تک کچھ بول نہیں پائی تھی۔ کیوں، میں کوئی ایمرجنسی پولیس کا نمائندہ تو نہیں ہوں؟
ادھر ایک فون کرو ادھر حاضر۔ کچھ دیر بعد وہ خود پہ قابو پا کر پورے اعتماد سے بولی تھی، لیکن کبھی کبھار دوسرے لوگوں سے بھی ایمرجنسی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی بات پوری طرح انجوائے کرتا ہوا بولا، تو پھر دوسرے لوگوں سے رابطہ کریں۔ وہ کندھے اچکا کر لان میں کھلنے والے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ کر تو رہا ہوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ میزاب نے جواباً کچھ کہنے کے لیے نگاہیں اوپر اٹھائی تھیں، لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر اس کی نگاہیں فوراً پلٹ آئی۔ دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر جانا چاہ رہی تھی جب حنزلہ نے اسے پکارا تھا۔ میزاب، لہجہ دھیما مگر مضبوط تھا، مجھے نہیں معلوم تم میرے لیے کیا رائے رکھتی ہو، لیکن میں تمہارے لیے کچھ الگ سی فیلنگز رکھتا ہوں۔ میں کوئی فلرٹی بندہ نہیں ہوں، سیدھے سادے راستے کا قائل ہوں۔ اس کے لہجے میں مکمل سچائی تھی۔ میزاب اس سچائی کو جھٹلا نہ سکی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کی بات پہ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھے کہ زندگی میں کبھی اس طرح کی سچویشن سے بھی واسطہ پڑے گا۔ میں کیا کہوں؟ اس کا گھبراہٹ زدہ چہرہ اسے لطف دے رہا تھا۔ میں تمہاری رائے کا منتظر رہوں گا۔ چند ثانیوں سے دیکھنے کے بعد وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ توبہ، کیسی گرم نگاہیں ہیں، گویا ہیٹر جل رہے ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میزاب نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر کر کسی نادیدہ تاثر کو ختم کرنا چاہا تھا۔ لائبہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تم صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تسنیم، دیکھو تو کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو، کچھ کھایا پیا کرو۔ آج پپو کو ٹائم مل ہی گیا تھا، اور نہ جانے اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے کیسے چند لمحات اپنی بھابھی کے لیے نکال لیے تھے، اور ماما تو تھی ہی صدا کی صابر و قانے، اسی پہ نہال ہو رہی تھیں کہ نند ان کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آپا بیگم، آپ میری طرف سے فکر مند مت ہوا کریں، میزاب میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ آپ بچوں کی سنائیں، ازمیر کو کافی دنوں سے میں نے دیکھا نہیں۔ ازمیر بیچارے کو ٹائم کہاں ملتا ہے، لاہور والے بزنس کو بھی اسے دیکھنا پڑتا ہے، بیچارہ گھن چکر بن کے رہ گیا ہے۔ پھپھو کے لہجے میں جہان بھر کی حلاوت سمٹ آئی تھی اپنے بیٹے کے ذکر پر۔ ازمیر اگر زیادہ مصروف ہو گیا ہے تو میں آفس چلی جایا کروں گی، ویسے بھی میں گھر میں فارغ ہی ہوتی ہوں، اس بہانے مصروفیت بھی ہو جائے گی۔ میزاب کی بات پہ پھپھو بری طرح بوکھلائی تھی۔ ارے اتنی نازک سی تو ہو تم، کہاں آفس میں دماغ کھپاتی پھرو گی؟ دفع کرو، خود ہی ازمیر جانے اور اس کا کام۔ تم گھر میں صرف بھابھی کی دیکھ بھال کرو، انہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو یہ مجھے منظور نہیں۔ بزنس میں لاس ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میری بلا سے جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ پھپھو نے فوراً بات سنبھالی تھی۔ میزاب کے آفس جانے کا مطلب تھا ان کا سارا کچا چھٹا کھل جانا۔ میزاب ان کی فطرت کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ اچھا بیٹا، میں اب چلتی ہوں، تم بھابھی کی خدمت کیا کرو، میں ہر وقت ان کی طرف سے فکر مند رہتی ہوں۔ پھپھو نے اب اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ مبادہ میزاب دوبارہ اس بات کا تذکرہ نہ کر دے۔ تمہاری پھپھو بہت اچھی ہیں، ہر وقت میری طرف سے فکر مند رہتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ماما اب ان کی تعریف میں رد اللسان تھی، اسی لیے مہینے 2 مہینے بعد ایک چکر اوپر کا لگاتی ہیں۔ اس نے سوچا، شروع سے ہی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بالکل بڑی بہنوں کی طرح، اور انہوں نے آڑے وقت میں بھی ہماری مدد کی۔ ماما کی تقریر ابھی جاری تھی۔ میزاب کو نہیں یاد پڑتا تھا ان پر کبھی آڑا وقت آیا ہو اور پھپھو نے اپنی خدمات پیش کی ہوں۔ پتہ نہیں ماما کو واقعی پھپھو کی اوپری محبت و لگاوٹ نظر نہیں آتی تھی یا وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ بہرحال میزاب نے ماما سے پھپھو کے متعلق کسی رائے میں کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ ماما اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھیں اور میزاب کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ انہیں ہر حال میں خوش رکھے۔ ابھی بھی وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ باتوں کے دوران اس کی نظر وال کلاک پر پڑی جہاں 4 بج رہے تھے۔ آج اس نے لائبہ آپی کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا، اپنے اور ماما کے لیے چند ضروریات کی چیزیں خریدنے۔ لائبہ نے اسے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا اور اب پورا گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں اچانک کھڑا ہوتا دیکھ کر ماما نے پوچھا۔ مجھے اور لائبہ آپی کو مارکیٹ جانا تھا، موسم تبدیل ہو رہا ہے، مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھیں، 3 بجے کا ٹائم تھا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ ہاں بتایا تو تھا تم نے، مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ اب جلدی جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ تو دیر سے لوٹو گی؟ تمہاری تو خیر ہے، جبکہ اس نے پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ ماما ٹھیک کہہ رہی تھی، اسی لیے تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ماما کو اللہ حافظ کہہ کر وہ تیز سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ ازمیر آج خود ہی پورچ میں اپنی کار کو دھو رہا تھا، لہٰذا سارا پورچ گیلا تھا۔ ایک تو فرش چکنا اور گیلا تھا، اوپر سے وہ بھی جلدی میں تھی، نتیجتاً اس کی ہائی ہیل کی سینڈل پھسلی تھی۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔
اس سے پہلے کہ وہ لہرا کے زمین بوس ہوتی، ازمیر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس کے نتیجے میں وہ گاڑی کے بونٹ کے اوپر گرا تھا اور میزاب اس کے اوپر چند سیکنڈز تو اس کی آنکھوں کے گرد تارے ناچتے رہے۔ ویلکم مائی لائف، تم نے تو پچھلے کئی ماہ کا شکوہ ایک ساتھ دور کر دیا۔ ازمیر فوراً سنبھل گیا تھا، البتہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے بجائے اس نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کر دیا تھا۔ شٹ اپ، چھوڑو مجھے۔ حواس قائم ہوتے ہی اس کے اعصاب بری طرح جنجلا اٹھے۔ ارے، اتنا غصہ اس نازک وجود پہ جچتا نہیں ہے۔ اس کی بے باک نظریں مسلسل میزاب کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے پوری قوت صرف کر کے خود کو اس کے حصار بلکہ شکنجے سے چھڑوایا تھا۔ ازمیر کا بلند و بانگ قہقہا اسے سخت ناگوار گزرا تھا، تاہم اسے نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ حنظلہ دھپ دھپ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی ابھی ٹیرس پہ کھڑے ہو کر جو منظر وہ دیکھ کر آیا تھا، اس سے اس کا خون ابھی تک گرم ہو رہا تھا۔ لائبہ نے صبح اسے بتایا تھا کہ آج وہ اور میزاب 3 بجے تک مارکیٹ جائیں گے۔ اسے کچھ منگوانا ہو تو بتا دے۔ ضرورت تو خیر اسے کسی چیز کی نہیں تھی، البتہ میزاب کو دیکھے کافی دن گزر گئے تھے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ 2:30 بجے ہی آفس سے اٹھایا تھا۔ 4 بجے تک جب اس کی آمد نہ ہوئی تو وہ جھنجھلا کے ٹیرس پہ چلا گیا تھا۔ اور اب جو سین… کیا ہوا حنظلہ؟ اس کا سرخ پھولا ہوا منہ دیکھ کر لائبہ نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں۔ غصے سے صوفے کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ اسی پہ بیٹھ گیا۔ لائبہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کافی عرصے بعد وہ اسے غصے میں دیکھ رہی تھی، ورنہ اب تو وہ زیادہ تر کچھ گنگناتا ہی نظر آتا تھا۔ اسی وقت میزاب اندر داخل ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری لائبہ آپی، میں لیٹ ہو گئی۔ اس نے آتے ہی معذرت کی۔ حنظلہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اب تمہیں 10 منٹ بیٹھنا پڑے گا۔ ماما کی ایک دوست آئی ہیں، میں ذرا انہیں چائے سرو کراؤں۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر حنظلہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے لیے بھی چائے لاؤں؟ مجھے نہیں پینی چائے، وہ تڑک کر بولا تھا۔ میزاب نے چونک کر پہلے اسے پھر لائبہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات سے خائف ہوتے ہوئے میزاب نے پوچھا تھا۔ جواباً اس نے ایسی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ جزبز ہو کے رہ گئی۔ یا اللہ، خیر ہی ہو، موصوف تو پورے جلال الدین اکبر بنے بیٹھے ہیں۔ تمہیں ہائی ہیل سیڈل پہننے کا بہت شوق ہے؟ وہ اب اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کچھ خاص تو نہیں، وہ اندر ہی اندر اس کے سوال پہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیا تم چلتے وقت آنکھیں بند کر کے چلتی ہو؟ What do you mean by that؟ اس کے برہم لہجے پہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ تمہارا کزن ازمیر عادل ایک نمبر کا لوفر انسان ہے، کیا تم خود سے احتیاط نہیں کر سکتی؟ میزاب کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ تو کیا حنظلہ وہ سب دیکھ رہا تھا؟ تو کیا میں جان بوجھ کر گری تھی؟ میرا پاؤں پھسل گیا تھا، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ تم دھیان سے نہیں چل سکتی تھی۔ دھیان سے ہی تو چل رہی تھی، دھیان سے ایسے چلتا جاتا ہے۔ لائبہ جو ہال کمرے سے گزر کر اوپر جانے لگی، ان دونوں کو آتش فشاں بنا دیکھ کر لپک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم دونوں کو پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے نہیں پتا، ان سے پوچھیں جو مجھ پہ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ بائی گاڈ بھابی، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ لائبہ کی ملامتی نظروں کے جواب میں وہ فوراً بولا تھا۔ میزاب نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میزاب رکو، سنو! لائبہ نے اسے پیچھے سے پکارا، لیکن اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ حنظلہ، بہت بری بات ہے، روکو اسے۔ وہ خود بھی اس کی آنکھوں کی نمی سے ڈسٹرب ہو گیا تھا، فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ میزاب! اس نے اسے جا ہی لیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ خود کو ڈھیروں ملامت کرنے کے بعد وہ نرمی سے اس سے مخاطب ہوا۔ آئی ایم سوری میزاب، ویری ویری سوری۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، بس ویسے ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آئی پرومس آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ پلیز یہ آنسو بہانا بند کرو، وہ لجاجت سے بولا تھا۔ میزاب نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ گہری براؤن آنکھوں پہ گھنیری بھیگی ہوئی پلکیں۔ حنظلہ کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ آپ کو پتا ہے میں کتنی ڈس ہارٹ ہوئی ہوں؟ آئی ایم سوری اگین۔ اس نے جھٹ دوبارہ معذرت کی۔ آئی ایم سوری۔ میزاب نے اس کی نقل اتاری۔ چند ثانیہ بعد دونوں ہی ہنس پڑے۔ میں اپنے درمیان کوئی تیسرا وجود برداشت نہیں کر سکتا، وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے کر لو گے یا نہیں؟ لائبہ نہ جانے کس وقت آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی بری طرح بوکھلا گئے۔ لائبہ بھابی، آپ کب آئیں؟ حنظلہ جلدی سے سنبھل کے بولا۔ بہت غلط موقع پہ، وہ معائنے خیزی سے مسکرایا۔ وہ دونوں ہی جھینک گئے۔ تم ذرا اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو، اور خبردار اگر آئندہ میزاب کو تنگ کیا تو۔ انہیں ستانے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ حنظلہ کے کان کھینچتے ہوئے بولی۔ اوف بھابی، کان تو چھوڑ دیں، وہ کراہ کے بولا۔
تو اس کے گھنے بالوں والے سر پہ ایک چپت رسید کرتے ہوئے لائبہ نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ چلو میزاب، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ میں چلوں آپ کے ساتھ؟ میزاب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے شرارت سے پوچھا۔ منہ دھو رکھو۔ لائبہ نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ پڑوسیوں سے بھی رائے مانگ لے۔ اس کا اشارہ صاف میزاب کی طرف تھا۔ آئے لائبہ آپی، لوگ تو خوامخواہ کمبل ہو رہے ہیں۔ میرے پاپا کہتے تھے کسی کو زیادہ لفٹ نہیں کروانی چاہیے ورنہ لوگ سر چڑھ کے بولنے لگتے ہیں۔ وہ صاف اسے چڑھا رہی تھی۔ جی نہیں، زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو فارغ تھا اس لیے آفر کر دی۔ اس نے بھی فوراً بدلہ اتارا تھا۔ وہی نرم گرم نگاہیں۔ یہیں پہ آ کے میزاب پزل ہو جاتی تھی اور وہ شاید اس بات سے واقف بھی تھا۔ بس کرو بھائی، تم دونوں ہی سوا سیر ہو۔ لائبہ جو ان کی نوک جھونک سن رہی تھی کھلکھلا کے ہنس پڑی، جس پہ میزاب کی شرمگی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ ماما، میرا خیال ہے اب حنزلہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ چھٹی کا دن ہونے کے باعث وہ سب آج گھر پہ ہی موجود تھے۔ اس وقت وہ سب سٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ حنزلہ نے جو ہی قدم اندر رکھا، لائبہ جھٹ بول اٹھی۔ حنزلہ کے ہونٹوں پہ مسکان بکھر گئی۔ میں تو خود بہت کہتی ہوں، پر یہ مانے تو؟ ماما جانتی تھیں اس کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، ابھی نہیں۔ اب تو اس کے بڑے بھی مانیں گے۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو پھر بڑوں سے ہی منوا لیں، آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے لائبہ کی دائیں طرف اشارہ کیا جہاں ہاشم بیٹھا ہوا تھا۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا برخوردار، ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ لائبہ اس کی بات کا برا منائے بغیر بولی۔ پھر کتنے پر نکلے اڑتی چڑیا کے؟ اس نے بات مذاق میں ٹالی۔ ٹالو مت، مجھے ہی تمہارے کام آنا ہے۔ لائبہ نے آنکھیں نکالی تو وہ ہنسنے لگا۔ ماما کیا خیال ہے، یہیں کہیں آس پاس سے حنزلہ کی دلہن لے آئیں؟ ہاشم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کہاں سے؟ فصیحہ نے سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ سامنے والے گھر سے۔ حنزلہ کو دیکھتے ہوئے لائبہ شوخی سے بولی۔ سامنے والے گھر سے کون؟ فصیحہ نے سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں پوچھا۔ حنزلہ کو دونوں ہی پسند ہیں، فائنل سلیکشن آپ کر دیں، ندا یا مہک؟ ہاشم اپنے ابلتے قہقہے کو بمشکل دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ جانتا تھا حنزلہ کو ندا اور مہک سے کتنی چڑ ہے۔ بھائی! حنزلہ صوفے سے ایسے اچھلا تھا جیسے اس میں 1000 وولٹ کا کرنٹ پاس آؤٹ ہو رہا ہو۔ مجھے تو دونوں ہی نہیں پسند، فصیحہ نے برا سمو بنا کر کہا۔ اتنی دیر بعد راضی بھی ہوئے تو کیسی لڑکیوں پر؟ اس سے تو اچھا ہے تم کنوارے ہی رہ لو۔ غالباً وہ خاصی بدمزہ ہوئی تھی۔ نہیں ماما، بھائی تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں، ندا اور مہک تو کبھی بھی نہیں۔ میں تو وہ ہچکچایا۔ آخر ماں کے سامنے کیا اعتراف کرتا؟ بات پوری کرو بیٹا، ورنہ پھر ندا یا مہک؟ ہاشم محظوظ ہو کر بولا۔ آپ تیسرا آپشن بھی دینا۔ آخرکار لائبہ نے ہی اس کی مشکل حل کی تھی۔ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، کھل کے بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کی مبہم باتوں سے فصیحہ اکتا کر بولی تھی۔ کھل کر تو اب حنزلہ بتائے گا۔ چلو بھائی حنزلہ، شروع ہو جاؤ۔ ہاشم نے پھر حنزلہ کو پھنسایا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ماما، دراصل ہم چاہ رہے ہیں کہ میزاب کو حنزلہ کے لیے مانگ لیں۔ اتنی اچھی لڑکی ہے، دیکھی بھالی، پھر قریب بھی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک مرتبہ پھر لائبہ کو ہی بولنا پڑا۔ کیا میزاب حنزلہ کی پسند ہے؟ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد ماما کی سنجیدہ آواز ابھری۔ ہم سب کی پسند ہے، ہاشم فوراً بولا۔ ماما کے انداز پہ ایک لمحے کے لیے جیسے حنزلہ کا دل رک سا گیا تھا۔ ہاشم اور لائبہ بھی گھبرا گئے تھے۔ تو پھر بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فصیحہ مسکرائیں تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ کوئی دن فکس کر لو پھر، میں، ہاشم اور لائبہ چلے جائیں گے، نیک کام میں دیکھ کیسی؟ بیٹی کی خوشی ان کے چہرے سے حویدہ تھی۔ تم پھوٹو یہاں سے، شریف لڑکے ایسے موقع پہ بڑوں کے درمیان میں گھس کر نہیں بیٹھتے۔ لائبہ نے اسے بھگانا چاہا۔ ہاں تو شریف لڑکے نہیں بیٹھتے۔ خوشی سے اس کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ ویسے کافی دنوں سے میں نے میزاب کو دیکھا نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ فصیحہ نے کچھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بیچاری جب بھی آتی ہے یہ ہونقوں کی طرح سے تکنا شروع کر دیتا ہے۔ لائبہ نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ سٹ پٹائے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ اگرچہ خود پہ کنٹرول رکھتا تھا کہ سب کے سامنے اس سے کوئی غیر اختیاری حرکت سرزد نہ ہو، لیکن نامعلوم کیسے نظریں خود بخود ہی اس کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ لائبہ اور ہاشم بعد میں اس کا خوب ریکارڈ لگاتے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بے اختیار ہی اس کا نمبر ڈائل کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، میں حنزلہ بول رہا ہوں۔ دوسری جانب سے اس نے فون اٹھایا تھا۔ میں نے پہچان لیا ہے، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی، مصروف تو نہیں ہو؟ نہیں، آپ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پہ وہ ٹھٹک گئی۔ دراصل ماما وغیرہ تمہاری طرف آنا چاہ رہی ہیں، میں اس سے پہلے تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔
چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا. دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی. ہیلو میزاب. طویل خاموشی کو بالآخر اس نے ہی توڑا. جی. اس کی مدھم سی آواز ابھری تھی. میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے. اس کی خاموشی اسے واہموں میں مبتلا کر رہی تھی. میں کیا کہوں، آپ خود ہی سمجھ جائیں. وہ بمشکل بول پائی. کیا سمجھ جاؤں؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے دریافت کیا. یہی کہ میں ایک ناسمجھ انسان کے ساتھ زندگی گزار ہی لوں گی. کہتے ہی اس نے جھٹ ریسیور نیچے رکھ دیا. بیل دوبارہ ہوئی تھی. میزاب نے گھور کر فون اٹھایا. ناسمجھ انسان کو قبول کرنے کا شکریہ. اور ہاں، میں اب جلد آؤں گا. کیک کھانے نہیں، مٹھائی کھانے. شوخ آواز میں کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا. میزاب کسی خیال کے تحت مسکراتی ہوئی اندر بڑھ گئی. ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے. حنزلہ نے اپنا کہا جلد ہی پورا کر دیا تھا. اس کی توقع کے عین مطابق ماما نے خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے پھپھو اور انکل کو بلوا لیا تھا. ازمیر بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا. چائے وغیرہ اندر بھجوانے کے بعد وہ خاموشی سے دوبارہ کچن میں آ کے بیٹھ گئی تھی. دھڑ دھڑ کرتے دل سمیت وہ فیصلے کی منتظر تھی. اسے پورا یقین تھا کہ پھپھو وغیرہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس کے باوجود دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی. وہ جانتی تھی دوسری طرف حنزلہ بھی ایسی ہی کیفیات کا شکار ہوگا. ہم آپ کی بہت ممنون ہے فصیحہ خاتون. آپ نے ہمیں اس قابل گردانا. حنزلہ بلا شبہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان ہے، لیکن میزاب شروع سے ہمارے ازمیر کی امانت ہے. میں نے اپنے مرتے ہوئے بھائی سے وعدہ کیا تھا میزاب کو اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا. عادل کی بات پہ جہاں ان تینوں کے چہرے تاریک ہوئے تھے، وہاں تسنیم نے بھی چونک کر اپنے نندوئی کی طرف دیکھا تھا. طاہر نے مجھ سے تو کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی. ہو سکتا ہے عادل بھائی یا آپا بیگم سے کی ہو. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. وہ سوچ کر مطمئن ہو گئیں. ہم بھی میزاب کو بیٹی بنا کے رکھیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میزاب کو ہمارے گھر میں کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی. ہاشم سب سے پہلے سنبھل کر بولا تھا. ہمیں ویسے ہی تم پر پورا اعتماد ہے ہاشم بیٹے. اگر بچپن سے ازمیر اور میزاب کی نسبت طے نہ ہوئی ہوتی تو ہم بغیر ہچکچاہٹ کے راضی بخوشی میزاب کو آپ کی جھولی میں ڈال دیتے. امید ہے آپ ہماری مجبوری سمجھ رہے ہوں گے. عادل نہایت سبھاؤ سے بات کر رہے تھے. میزاب کا حنزلہ سے شادی کرنے کا مطلب تھا کروڑوں کی جائیداد کا ہاتھ سے نکلنا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. اور ایس پی ہاشم ہارون احمد سے بھی وہ بگاڑنا نہیں چاہتے تھے. لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ کیا کہتی ہیں آنٹی؟ لائبہ نے تسنیم سے رائے لینا چاہی تو عادل کے ساتھ ساتھ ازمیر اور پھپھو بھی ایک لمحے کے لیے بوکھلا گئے. عادل بھائی اور آپا بیگم میزاب کے بڑے ہیں. یہ جو فیصلہ بھی کریں گے میزاب کی بہتری کے لیے کریں گے. انہوں نے پہلے کبھی ان کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا جو آپ کرتیں؟ آپ ایک مرتبہ میزاب سے بھی رائے لے لیجیے گا. لائبہ نے آخری کوشش کی. وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے فیصلوں سے انحراف نہیں کرتی. پھپھو متانت سے بولی. ہم آپ کو مایوس لوٹانا تو نہیں چاہتے، لیکن میزاب کے معاملے میں ہم مجبور ہیں. البتہ ندا اور مہک بھی آپ کی بیٹیاں ہیں. پھپھو نے در پردہ جو بات کرنی چاہی تھی وہ تینوں سمجھ گئے تھے. اوکے، پھر ہمیں اجازت دیں. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ہاشم کھڑا ہوا تو لائبہ اور فصیحہ بھی اس کی تقلید میں کھڑی ہو گئیں. ہاشم نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا. کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، البتہ سی ڈی پلیئر ہلکے سروں میں آن تھا. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. وہ بازو آنکھوں پہ رکھ کے لیٹا ہوا تھا، کسی اور دھیان میں گم اپنے بائیں کندھے پہ. اسے ابھی بھی ایک لمس محسوس ہو رہا تھا. اس کے بالوں سے اٹھتی دل فریب مہک بھی وہ محسوس کر سکتا تھا. وہ اس کے بے حد قریب تھی. وہ محسوس کر سکتا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا. آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا. ہاشم نے آگے بڑھ کے لائٹس آن کی. سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا. ہاتھ بڑھا کے اس نے سی ڈی پلیئر آف کر دیا. حنزلہ ایک دم چونک اٹھا. پھر ہاشم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھا. اتنا سوگوار ماحول کیوں بنا رکھا ہے؟ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے ہاشم نے اپنے لہجے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی تھی. حنزلہ کی حالت دیکھ کر اسے حقیقتاً بہت دکھ ہوا تھا. بس ایسے ہی منہ دھو رہا تھا. باوجود کوشش کے وہ اپنے لہجے میں بشاشت نہیں سمو سکا تھا. حنزلہ ادھر دیکھو میری طرف. کچھ تو تھا ہاشم کی نگاہوں میں جو وہ نظریں چرا گیا تھا. مرد بنو یار. ہاشم نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ اضطراری انداز میں اس کے سینے سے جا لگا. میں میزاب کے بغیر نہیں رہ سکتا ہاشم بھائی. مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. وہ اس وقت کہیں سے بھی لمبا چوڑا مرد نہیں لگ رہا تھا. بالکل ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا. جیسے بچپن میں وہ ہاشم کے کندھے سے لٹک کر اپنی بیجا فرمائشیں اور ضدیں بھی پوری کروا لیا کرتا تھا. ان کے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. ہاشم نے اسے بڑے بھائی کا نہیں باپ کا بھی پیار دیا تھا. حنزلہ اس سے 8 سال چھوٹا تھا. اس کے باوجود وہ اسے حمزہ سے زیادہ عزیز تھا.
تو تمہیں کون کہہ رہا ہے میزاب کے بغیر رہنے کو؟ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، میزاب اسی گھر میں آئے گی، ڈونٹ وری۔ وہ مسلسل اسے تھبکتے ہوئے دلاسا دے رہا تھا۔ لیکن وہ ازمیر، وہ ایک دم ہی اس سے علیحدہ ہو کر پوچھنے لگا، ازمیر کی چھٹی کروا دیں گے؟ اور کیا، ویسے بھی اس کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ آج کل یہ بھی پارٹیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے، وہ ویسے ہی ہماری ٹاپ لسٹ پہ ہے، بس موقع ملنے کی دیر ہے۔ تم کہو تو ابھی اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دوں۔ آخر کو وہ رقیب ہے تمہارا۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حنزلہ کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ نہیں، ہر کام اپنے وقت پہ ہی اچھا لگتا ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ ہوئی نا بات، اپنے اندر سٹیمنا پیدا کرو، ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کا۔ یہ چھوٹے موٹے نشیب و فراز تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ اور ہاں، ایک دفعہ میزاب سے بات ضرور کرو، اگر وہ اپنی ماں کو راضی کر لے تو پھر باقی معاملہ تو نہایت آسان ہے۔ اور یہ ازمیر تو ویسے بھی کسی لحاظ سے اس کے قابل نہیں، ایک نمبر کا کرپٹ انسان ہے۔ ہاشم نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ہاشم نے شعر پڑھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ بی بریو، کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اسے حوصلہ دیتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا تو حنزلہ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ لاکھ ضبط کی خواہش کے بے شمار دعوے ہوں، اس کو بھول جانے کے بے پناہ ارادے ہوں، اور اس محبت کو ترک کر کے جینے کا فیصلہ سنانے کو کتنے لفظ سوچے ہوں، دل کو اس کی آمد پر برملا دھڑکنے سے کون روک سکتا ہے؟ حنزلہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا، وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، نگاہیں ایک مرتبہ پھر اسے دغا دینے پہ تیار تھیں، لیکن خود کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ تم فیصلے سے خوش ہو؟ اس کا پہلا ہی سوال تیر کی طرح دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ یہی ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے، وہ قالین کے نقش و نگار کو کھوجتی ہوئی بولی۔ میں بہت خوش ہوں۔ یہ فقرہ ماما کے سامنے وہ نہ جانے کتنی مرتبہ بول چکی تھی، لیکن اس شخص کے سامنے بیٹھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہے۔ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ دوسرا سوال پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ جو میرے بڑوں کا ہے، وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بولی۔ سچ نظر جھکا کے نہیں، نظر اٹھا کے بولا جاتا ہے میزاب طاہر، وہ لفظ چبا چبا کے بولا۔ میزاب تڑپ کے رہ گئی، تاہم بولی کچھ نہیں۔ تم ایک دفعہ اپنی ماما سے بات کرو میزاب، پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تمہیں خود نہیں لگتا یہ غلط ہے؟ تم ایک مرتبہ اپنی ماما سے بات کر کے تو دیکھو، وہ تمہاری ماں ہے، تم سے زیادہ عزیز انہیں کوئی چیز نہیں۔ وہ اب نرمی سے بول رہا تھا۔ میں ماما کے فیصلے سے انحراف کر کے انہیں ڈس ہارٹ نہیں کر سکتی۔ اس کا اپنا دل پگھل رہا تھا، لیکن یہاں اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماما ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر اس نے انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور مجھے ڈس ہارٹ کر سکتی ہو؟ اس کا نرم ہوتا لہجہ پھر تیز ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتی؟ اس نے اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر اس کی قسمت میں حنزلہ ہارون احمد لکھا تھا تو قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا تھا، چاہے لاکھ سر پٹخ لے۔ جب اللہ تعالیٰ ملوانے پہ آ جائے تو ساری دنیا مل کے انہیں جدا نہیں کر سکتی، اور اگر اس کی قسمت میں ازمیر عادل لکھا تھا تو پھر ہر حال میں اسے وہی ملنا تھا، چاہے وہ جتنی مرضی تدبیریں کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر بھی ان سب تدبیروں پہ بھاری ہوتی۔ جس رب نے چھوٹی سے چھوٹی بات حتیٰ کہ ایک شخص کی دانائی اور بے وقوفی تک تقدیر میں لکھ ڈالی تھی، تو کیا وہ اس کی اتنی بڑی بات سے بے خبر تھا؟ وہ یقیناً باخبر تھا اور اسے پہلے سے لکھ چکا تھا۔ بس وہ اپنے رب سے اتنی دعا ضرور کرتی تھی کہ اس کے لیے بہتر فیصلہ کرے۔ اس نے اپنا ہر معاملہ اس پہ چھوڑ کر دعا کا راستہ نکال لیا تھا، جو سب راستوں سے واضح تھا، صاف اور روشن پاکیزہ راستہ، اطمینان قلب والا راستہ۔ اور ازمیر عادل کے بارے میں جانتی ہو، جو عنقریب تمہارا منگیتر بننے جا رہا ہے؟ وہ کس قماش کا انسان ہے؟ اس کی اور ازمیر کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ حنزلہ اسی لیے زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے دن اور راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں، ایک نمبر کا کرپٹ اور فلرٹی انسان ہے وہ، گزارا کر لو کہ اس کے ساتھ۔ اس کی مسلسل خاموشی اسے تیش دلا رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس کا لہجہ ہی نہیں، آج نگاہیں بھی سلگ رہی تھیں۔ اگر تمہاری اس خاموشی کا مطلب ہاں ہے تو پھر یاد رکھو کہ اگر وہ دھوکے باز شخص زندگی کی کسی موڑ پہ تمہیں چھوڑ جائے تو پلٹ کے میری طرف مت دیکھنا۔ مجھ تک آنے والے تمام راستے تم نے خود بند کر دیے ہیں۔ غصے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا کچھ کہہ گیا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ میزاب اپنی جگہ سن ہو کے رہ گئی۔ آج آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور ہر صورت ہم آج واکنگ کریں گے،
اور اگر آپ نے کوئی عذر پیش کرنا چاہا تو میں کوئی زبردست قسم کی سزا بھی جاری کر سکتی ہوں، انڈرسٹینڈ؟ کپڑے پریس کرتے ہوئے وہ ماما سے مخاطب تھی جو جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا میزاب؟ نہ جانے کیوں کبھی کبھی انہیں لگتا تھا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا۔ پتہ نہیں میزاب کی آنکھوں میں واقعی نمی رہتی تھی یا انہیں محسوس ہوتی تھی۔ میری پیاری ماما، میں اب باہر صدر دروازے پر لکھ کے لگا دیتی ہوں، آئی ایم ویری ہیپی۔ وہ استری کا پلگ اتار کے گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تو بے ساختہ انہوں نے اس کی پیشانی چم لی۔ مجھے تم پہ فخر ہے۔ وہ اندر تک سرشار ہو گئیں۔ اب جلدی سے اٹھیں، کپڑے چینج کریں، ہم ایک خوشگوار شام گزارنے جا رہے ہیں۔ آئرن سٹینڈ سے ان کے کپڑے اٹھا کر وہ انہیں پکڑاتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتی ہوئے اندر چلی گئیں۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ ازمیل کی آواز بے حد قریب سے ابھری تو وہ اچھل کے مڑی۔ تم کب آئے؟ اس نے حیران ہو کے پوچھا۔ اسے واقعی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کب آیا۔ ابھی جب تم مراقبے میں مجھے سوچ رہی تھی۔ وہ سہولت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر پوچھنے لگا، ازمیل پلیز، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ اس نے برق رفتاری سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ میں نے اسی لیے ماما سے کہا تھا کہ منگنی وغیرہ کے جھنجٹ کے بجائے شادی کی ڈیٹ رکھ لیں، مگر برا ہو ندا کے سسرالیوں کا جو شادی کی بجائے منگنی کی ڈیٹ رکھ کر۔ وہ بدمزہ ہو کے بولا۔ ندا اور ازمیر کی منگنی ایک ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ ندا کا اچانک ہی پروپوزل آ گیا تھا۔ وہ شادی کی ڈیٹ رکھنا چاہ رہی تھی لیکن لڑکے والوں کے ساتھ کچھ پرابلم تھی۔ وہ فی الحال شادی کے بجائے منگنی پہ رضامند ہوئے تھے اور پھپھو نے فی الحال اسی پہ ہی شکر کیا تھا کہ ندا کی عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے ازمیر، تم کب آئے اور کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا۔ ماما کپڑے چینج کر کے آئیں تو ازمیر کو دیکھ کر فوراً بولی۔ آخر کو وہ ان کا ہونے والا اکلوتا داماد تھا۔ ممانی میں میزاب کو لینے آیا تھا تاکہ یہ اپنی پسند سے شاپنگ وغیرہ کر لے۔ ازمیر نے فوراً اپنا مدعا بیان کیا۔ ازمیر، آج تو میں ماما کے ساتھ واکنگ کرنے جا رہی ہوں، تم اپنی پسند سے لے آنا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ وہ ماما کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ کوئی بات نہیں، تم لوگ جاؤ، میں کوئی اور دن رکھ لوں گی۔ وہ اس کی چالاکی پہ کلس کے رہ گئی، تاہم ماما کے سامنے صرف مسکرا کر سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میزاب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ شکر تھا کہ ماما نے مداخلت نہیں کی تھی، وہ خود بھی شاید گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی۔ اور پھر اس شام اس نے ماما کے ساتھ بہت انجوائے کیا، بہت ساری باتیں کی، اپنی بچپن کی، لڑکپن کی۔ بے حد تھک کر وہ دونوں واپس لوٹی تھیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ جب سے ماما کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی وہ ان کے بیڈ روم میں ہی سوتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ماما کی طرف دیکھا تو ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آن تھی۔ ماما، ماما! ان کی رنگت تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ میزاب کے فوراً ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ نکال کر ماما کے منہ میں ڈالی، لیکن ان کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ ماما آنکھیں کھولیں پلیز، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے اپنے حواس ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ ماما کو وہیں چھوڑ کے وہ فوراً نیچے کی طرف لپکی اور تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی ہاسپٹل کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں ٹہل ٹہل کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ پھپھو، انکل اور ازمیر اس کے ساتھ تھے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، تھک جاؤ گی، اسے مسلسل ٹہلتا دیکھ کر عادل انکل نے کہا۔ اسی وقت آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز کو باہر آتے دیکھ کر وہ ان کی طرف لپکی۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ عادل انکل اور ازمیر بھی آ گئے۔ پیشنٹ کے دل کے دونوں والوز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنی کسی کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کا ہارٹ صحیح ورکنگ کرنا شروع کر دے۔ فی الحال انہیں کچھ دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، باقی آپ اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر رمیز اب عادل انکل کو تفصیلات بتا رہے تھے۔ میزاب کا تو ایک ایک لمحہ دعا بن گیا تھا۔ سب اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، پر نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد ماما کو آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا۔ اب ان کی حالت پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ میزاب، ادھر آؤ بیٹا۔ اس وقت ہاسپٹل میں صرف وہ ہی ماما کے پاس تھی۔ عادل انکل اور ازمیر تو دن میں بس ایک دفعہ چکر لگاتے تھے، البتہ پھپھو کچھ دیر اس کے پاس رک جاتی تھی۔ آج کل تو ندا اور مہک بھی اسے کمپنی دینے آ جاتی تھی۔ جی ماما۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے بیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ ماما کافی دیر خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ کچھ کہنا ہے ماما؟ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونکی۔ پتہ نہیں کیوں میزاب، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اب زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ ماما، اس نے تڑپ کر نم نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تقدیر کے فیصلے تو اٹل ہوتے ہیں بیٹا، تم اپنا دل بڑا کرو۔ اور ہاں، آج میں چند اہم باتیں تمہیں بتانے جا رہی ہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس راز کو سینے میں لے کر ہی دفن ہو جاؤں گی، لیکن پھر یہ خیال آیا اگر بعد میں تمہیں علم ہو گیا تو نہ جانے تم اپنے والدین کے بارے میں کیا سوچو۔
اور دوسرے نہ جانے تمہیں کس رنگ میں ہر بات بتائیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اسے میری زبانی سن لو۔ ماما کی اتنی لمبی تمہید پر اس نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ آخر وہ کون سی ایسی بات تھی جس سے وہ لائم تھی؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد وہ گویا ہوں۔ دراصل جب میری اور تمہارے پاپا کی شادی ہوئی تو شادی کے کافی عرصے بعد ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میں اور طاہر پریشان ضرور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر امید تھے۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا تو آپا بیگم نے ہم دونوں کو چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا۔ چیک اپ کے بعد جو رپورٹ سامنے آئیں ان کے مطابق میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ طاہر اگرچہ مجھے تسلی دیتے تھے، لیکن آخر وہ مرد تھے اور پھر مکمل طور پر صحت مند۔ میں نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا تو وہ مجھے ڈپٹنے لگے۔ آپا بیگم کو پتہ چلا تو وہ فوراً چلی آئیں، اور پھر آپا بیگم نے ہی مشورہ دیا کہ ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ میزاب بری طرح چونکی تھی۔ ہماری ایک دور کی رشتہ دار تھیں جن سے ہم نے ایک بچی کو اڈاپٹ کر لیا، جس کا نام طاہر نے میزاب رکھا۔ ایک بم تھا جو میزاب کے سر پہ پھٹا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماما کو دیکھتی رہی، لیکن یہ سب آپا بیگم کی وجہ سے ممکن ہو سکا تھا۔ انہوں نے ہی ہمیں دلاسا دیا تھا، ہماری ہمت بڑھائی تھی۔ میں ساری زندگی بھی ان کا یہ قرض نہیں چکا سکتی۔ تو یہ تھا وہ آڑا وقت جب پھپھو نے ماما پاپا کی مدد کی تھی۔ کئی بار میں نے چاہا کہ تمہیں یہ سب بتا دوں، لیکن پھر یہ بات آڑے آ گئی کہ تمہارا رد عمل نہ جانے کیسا ہو، تم مجھے چھوڑ کے ہی نہ چلی جاؤ، اور میں تمہاری بے اعتنائی اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری پھپھو نے بھی اس راز کو راز ہی رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے دور دراز کے رشتہ داروں سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے، مبادا تمہیں اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں آپا بیگم کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا اگر میں نے ان کی کسی بات سے اختلاف کیا تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گی اور تمہارا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ لیکن انہوں نے کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا، اور جب حنزلہ کا پروپوزل تمہارے لیے آیا تو نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے محسوس ہوا تھا کہ تم حنزلہ میں انٹرسٹڈ ہو۔ اس وقت پہلی بار میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہاری سگی ماما نہیں تو شاید تم یہ سوچنے لگو اگر تمہاری سگی ماما ہوتی تو وہ ایسے نہ کرتی۔ میں نے فیصلے کا اختیار تمہیں دیا میزاب، تمہیں جو اپنے لیے بہتر لگے وہ فیصلہ کرو۔ اگر حنزلہ تمہاری پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپا بیگم سے معذرت کر لوں گی۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے ان کی سانس تیز ہو گئی اور لہجہ بھرا گیا۔ ماما، میزاب ان کے سینے پہ سر رکھ کے سسک اٹھی۔ آپ میری ماما ہیں، میں نہیں جانتی کس عورت نے مجھے جنم دیا، میں تو صرف اسے جانتی ہوں جس نے انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا، میری تعلیم و تربیت کی، اور مجھے آپ کی کسی فیصلے سے اختلاف نہیں ماما۔ اگر پھپھو آپ کو عزیز ہیں تو مجھے بھی ہیں۔ آپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے مجھے وہ دل سے قبول ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی، اور نہ ہی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گی۔ اس کی سسکیاں مسلسل جاری تھیں، اور اس لمحے کتنا مان بڑھ گیا تھا ان کے چہرے پہ اور کیسا پرسکون ہو گیا تھا ان کا چہرہ کسی بھی خوف سے آری۔ میزاب، تم نے میری بے چینی ختم کر دی ہے، میرا مان بڑھا دیا ہے تم نے۔ اب مجھے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، اب میں سکون سے تمہارے پاپا سے مل سکوں گی۔ انہوں نے نہایت پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ ماما، میزاب نے چیخ کر انہیں پکارا، لیکن وہ پرسکون نیند سو چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وقت نے آہستہ آہستہ اس کے زخم مندمل کرنے شروع کر دیے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی کسی حد تک اپنی روٹین پہ آتی جا رہی تھی۔ ماما کی ڈیتھ کی وجہ سے پھپھو نے منگنی کا فنکشن آگے کر دیا تھا۔ ازمیر کو کسی ضروری کام کے سلسلے میں دبئی جانا پڑ گیا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ جانے سے پہلے واپسی پر وہ رخصتی کروا لے گا، اور رخصتی اس کی کیا ہونی تھی، بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی، کیونکہ ماما کی ڈیتھ کے بعد وہ پھپھو کے پورشن میں ہی آ گئی تھی۔ پھپھو نے رسمی طور پر اس کی رائے لینا چاہی تھی، اور ازمیر کے بجائے حنزلہ کا نام لے کر وہ اپنی مری ہوئی ماں کے لیے تانا نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کا اور ندا کا نکاح ایک ساتھ ہونا طے پایا تھا، اور رخصتی ازمیر کی واپسی پر۔ لو بھلا، اس لڑکے کا کوئی حال ہے؟ گھر میں 1000 کام اس کے منتظر ہیں، اور یہ سب چھوڑ چھاڑ نہ جانے رات سے کہاں غائب ہے۔ ازمیر کو ابھی تک غیر حاضر پا کر پھپھو مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ میزاب اور ندا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ چکی تھی۔ صدا کے سادہ رہنے والی میزاب ڈارک میرون لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ جو بھی دیکھتا تھا ایک دفعہ ٹٹک کے رہ جاتا۔ آپ فون کر کے پتہ کریں ازمیر کہاں رہ گیا ہے، ندا کی سسرال والے تو آنے والے ہیں، رسم شروع ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھپھو اب پریشانی کے عالم میں عادل انکل سے مخاطب تھی۔ 1000 دفعہ ٹرائی کیا، اس کا موبائل آف ہے، وہ بھی سخت جھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ یا اللہ خیر کرنا۔ انہیں تو ہول اٹھنے لگے۔ ندا کے سسرال والے آ چکے تھے،
لیکن ازمیر ہنوز لاپتہ تھا۔ فون کی بیل پہ عادل انکل لپک کے فون کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا جا رہا تھا کہ ان کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مرے ہوئے ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ پھپھو نے بے قراری سے دریافت کیا۔ ازمیر ہاسپٹل میں ہے، اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے۔ پھپھو تو بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئیں۔ کیسی گولی لگی؟ کس سے لڑائی ہوئی؟ ایک دم ہی مختلف آوازیں ابھرنے لگیں۔ عادل انکل گول مول سا جواب دے کر گاڑی اڑا کے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ لوگوں میں چہم و گوئیاں ہونے لگیں۔ آخرکار اصل بات بھی سامنے آ گئی۔ نواب حسین چغتائی اور ان کی مخالف پارٹی کی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوئی۔ چغتائی گروپ کے 4 افراد جبکہ مخالف پارٹی کے 10 افراد مر گئے۔ ازمیر چونکہ چغتائی پارٹی میں پیش تھا، لہٰذا نواب حسین چغتائی خود تو موقع پا کر کھسک گئے اور مارکے کا سارا خمیازہ ازمیر کے سر ڈال دیا۔ ازمیر چونکہ زخمی ہو چکا تھا اس لیے وہ فرار نہ ہو سکا اور پولیس وہاں پہنچ گئی۔ فی الحال تو اسے ہاسپٹل میں رکھا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن قانونی کارروائی ہونی تھی اور نہایت سخت ہونی تھی، کیونکہ نواب حسین چغتائی نے خود کو بچانے کے لیے بیان سراسر ازمیر کے خلاف دیا تھا اور ہلاکت شدہ افراد بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے تھے۔ ندا کے سسرال والے کانوں کو ہاتھ لگاتے واپس چلے گئے تھے۔ ایک ایک کر کے سب مہمان رخصت ہونے لگے تھے۔ میزاب تم ہمیں معاف کر دو، ہم جو تمہارا مال ناحق کھاتے رہے ہیں، شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ پھپھو روٹی کو لاتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ پھپھو پلیز ایسے مت سوچیں۔ جو بھی تھا پھپھو کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تسیم اور طاہر کو بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم نے اس لیے مجبور کیا تھا کہ اگر طاہر نے دوسری شادی کر لی تو اس کے بچے جائیداد کے وارث بن جائیں گے۔ جائیداد کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے میں نے اسے ایسا کرنے پہ اکسایا، پھر اس بات کا اسے احسان بھی جتلایا اور خوب فائدہ بھی اٹھایا، ہر جائز ناجائز بات منوائی۔ اپنے بھائی کی وفات کے بعد ایک پیسہ تک تسنیم کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروایا، بلکہ الٹا بہانے سے پیسے نکلواتی رہی، لیکن تسنیم نے کبھی اف تک نہیں کی۔ حتیٰ کہ جب تمہارا رشتہ ازمیر سے جوڑا، جھوٹ بول کے، تب بھی نہیں۔ طاہر نے کبھی تمہارے اور ازمیر کے رشتے کی بات نہیں کی تھی، ہم نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ بیٹی کے سسرال والے واپس چلے گئے ہیں، بیٹا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ فصیحہ بیگم نے ایک مرتبہ پھر تمہارے لیے اپنا دامن دراز کیا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ میں نے تم دونوں کا دل دکھایا تھا، شاید یہ اس کی سزا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح اس کی کچھ تلافی ہو جائے اور یہی نیکی میرے کام آ جائے۔ پھر ہاشم نے بھی کہا ہے کہ وہ ازمیر کے لیے کوشش کرے گا۔ پھپھو کی باتیں سن کے اسے اپنا دماغ بھگ سے اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید آج انکشافات کا دن تھا۔ پھپھو کب کمرے سے گئیں اسے پتہ نہیں چلا۔ دیکھ لو، جذبے سچے ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ لائبہ اس کے پاس آ کے بیٹھی تو وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ اگر وہ دھوکے باز شخص زندگی کی کسی موڑ پہ تمہیں چھوڑ جائے تو پلٹ کے میری طرف مت دیکھنا۔ میری طرف آنے کے تمام راستے تم نے خود ہی مسدود کر دیے ہیں۔ آگ برساتا لہجہ اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ نہیں لائبہ آپی، حنزلہ نہیں، آپ منع کر دیں پلیز۔ وہ اتنی بھی ارزا نہیں تھی کہ اتنی تذلیل کے بعد اس سے رجوع کرتی۔ آخر اس کی بھی عزت نفس تھی۔ لائبہ نے حیرت کی شدت سے اسے دیکھا تھا اور اس کا انکار حنزلہ تک بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ تن فن کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم خود کو عقل مند سمجھتی ہو؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے بھی انا کا پرچم بلند رکھا تھا۔ تم؟ وہ تو گویا آگ کے دہانے پر آ بیٹھا تھا۔ سیدھے طریقے سے نکاح کروا لو ورنہ میں گن پوائنٹ پہ بھی کروا سکتا ہوں۔ اس کے وجود سے تو آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھی۔ میزاب کے ساتھ ساتھ لائبہ بھی سہم گئی تھی۔ آج اسے پتا چلا تھا کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ باقی ساری کارروائی کیسے ہوئی، کون آیا کون گیا، ازمیر کا کیا بنا، ندا کا رد عمل کیا ہوا، پھپھو کی سال میں تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ ہوش تو تب آیا جب لائبہ اسے حنزلہ کی کمرے میں بٹھا کر باہر جانے لگی۔ آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کے وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ جس وقت اس نے کمرے میں قدم رکھا گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ ڈارک میرون لہنگے میں سجی سنوری روئی روئی آنکھوں سمیت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ حنزلہ کو اپنا سارا غصہ ایک سیکنڈ میں اڑن چھو ہوتا محسوس ہوا۔ گلا کھنکارتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اتنے عرصے بعد وہ سامنے آئی تھی، نگاہوں نے بے اختیار تو ہونا ہی تھا، اور اب تو وہ حق بھی رکھتا تھا۔ اس کی محویت کو میسج ٹون نے توڑا۔ اس نے جھنجھلا کے موبائل کو دیکھا، پھر میسج اوپن کیا۔ ہاشم نے اسے شعر بھیجا تھا۔ نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ وہ قہقہا لگا کے ہنس پڑا۔ میزاب نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خفگی سے رخ پھیر لیا۔ ارے آج کے دن تو یہ ناراضی مت دکھاؤ۔ موبائل سائڈ پہ اچھالتے ہوئے
وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خود ہی تو کہا تھا کہ میری طرف لوٹ کے مت آنا، اور بعد میں خود ہی زبردستی بھی کی۔ وہ منہ پھلا کے بولی تو حنزلہ کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ وہ تو میں یوں ہی غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ بول گیا تھا، اور تم سنجیدہ ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، پہلے جو مرضی میں آئے کہہ دو، بعد میں عذر پیش کر دینا۔ میں تو غصے میں تھا۔ وہ کسی طور پہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دیکھو نا، جیسے انسان کبھی کبھی نیند میں بے اختیار ہو جاتا ہے، ویسے غصے میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ میں تو بس اس کا اشارہ سمجھ کے وہ بری طرح بوکھلائی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، جو لڑکی اتنی جرت مند ہو سکتی ہے کہ بھری محفل میں میرے سینے سے لگ کے سو جائے اور نہایت کرو فر سے میرے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، اسے زندگی میں شامل کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں آپ کے سینے سے لگ کے نہیں سوئی تھی۔ وہ اب ایسی بھی نیند سے متفرق نہیں تھی کہ کندھے اور سینے کے درمیان فرق نہ کر سکتی۔ اس کی بات پہ حنزلہ نے جاندار قہقہ لگایا تھا۔ آج تو سو سکتی ہو نا؟ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولا تو اس کے اذان خطا ہو گئے۔ پتہ ہے، ہاشم بھائی نے پورا پلان بنایا ہوا تھا آج ازمیر کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن دیکھ لو، ہم جو اس کی غیر حاضری پہ پریشان ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر پہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب تدبیروں پہ بھاری ہے۔ اس کی کلائی پہ بریسلیٹ پہناتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا، اور وہ مسحور سی اسے سنتے ہوئے سوچ رہی تھی، جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیریں لکھتا ہے تو پھر انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملوا دیتا ہے۔ ان کی قسمت میں ایک دوسرے کا جوڑ لکھا تھا تو انہیں ہر حال میں ملنا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی اتنا بے صبرا پن دکھاتی تو نہ جانے کتنے دل ٹوٹ جاتے، اور ایک کسک ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہ جاتی۔ اس نے دعا کا راستہ اختیار کیا تھا جو بالآخر مستجاب ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے سامنے بھی سرخ رو رہی تھی اور اپنے رب کے سامنے بھی۔ انسان کو ملتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں درج ہوتا ہے۔ ندا کی قسمت میں عالیان کا ساتھ نہیں تھا تو کیسے عین موقع پہ سب کچھ بکھر گیا، اور اس کی قسمت میں حنزلہ کا ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملوا ہی دیا۔ وہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ حنزلہ کو دیکھتے ہوئے ایک ہی فقرہ اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی تو جناب، کیسی لگی کہانی آپ کو؟ مجھے تو بہت مزہ آیا، مزے کی تھی، ڈفرینٹ سی کہانی تھی، کوئی زیادہ جھول یا زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں تھے۔ خیر مجھے تو بہت مزہ آیا۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اس رائٹر کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پہلے، اور پھر اس کے بعد اسے سرچ آؤٹ کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔